السلام علیکم ویورز، آج ہم نے آپ کے لیے ریڈنگ لے کے آئے ہیں کہ اس کرونا اس حالات کی وجہ سے آگے آپ لوگوں کی زندگی میں کیا ہونے والا ہے۔ تو آج پھر ہمارے پاس یہ دو پائلس ہیں۔ ایک یہ میرے خیال سے پولر بیئر والی ہے، یا پتہ نہیں میرے خیال سے مینڈک نہ ہو، میں مینڈک بھی لگ رہا ہے، اور ایک مجھے یہ چڑیا والی ہے، سوان ہنس والی ہے۔ آپ کو جون سے بھی زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے تو آپ اس کو چوز کریں۔ تو اب ہم اپنی پہلی ریڈنگ کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاں، جنہوں نے یہ پولر بیئر والی ریڈنگ چوز کی تھی، آپ کے لیے آ رہا ہے کہ آپ آگے کچھ سوچ رہے ہیں، کسی کے آگے کیا ہوگا، یا کیا کسی چیز کے بارے میں سرچ کر رہے ہیں، یا پھر کسی چیز کے لیے محنت کر رہے ہیں کہ آپ کا کوئی کام سنور جائے، بن جائے۔ اور ظاہر ہے کرونا میں اس مسئلے میں آج کل جو پورے یہ دنیا کی حالات جا رہے ہیں، اس میں لوگوں کو بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے، بہت صبر کرنے کی ضرورت ہے، اور کچھ نیا کرنے کی ضرورت ہے جو وہ گھر میں بیٹھے کر لیں اور ان کا کام بھی ہو جائے، یا پھر جو ہے وہ ایک دوسرے کی مدد کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہے، ایک دوسرے کہ انشاءاللہ تمہارے ساتھ کچھ نہیں ہوگا، کسی کے تسلی بخش الفاظ کی ضرورت ہے۔ تو یہاں پر آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے کسی طریقے سے، یا تو اس سچویشن کی وجہ سے آپ کو کوئی بات نظر آ رہی ہے جو آپ کو پہلے نظر نہیں آئی، آپ کی اپنی شادی شدہ لائف میں یا اپنے فیونسی کے ساتھ اس قسم کی کوئی بات نظر آ رہی ہے کہ ہو سکتا ہے اس کی زندگی میں کوئی اور بندہ بھی ہو، یا پھر اللہ رحم کرے کوئی مسئلہ ضرور ہے جس سے آپ کا دل ٹوٹ رہا ہے، آپ بہت اداس ہیں، دکھی ہیں، پریشان ہیں، پر آپ پھر سے اپنے فارم میں آ گئے ہیں۔ آپ پھر سے ایسے ہو سکتا ہے پیسے نہ ہوں، ہو سکتا ہے اللہ رحم کرے کوئی بیمار نہ ہو جائے، آج کل بیماری چل رہی ہے، لیکن مجھے آگے لگ رہا ہے کہ آپ فارم میں آ گئے ہیں۔ مجھے لگتا ہے ہو سکتا ہے کچھ بھی ہو سکتا ہے، کسی سے کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی بات چیت کچھ ہو سکتا ہے، لیکن جو اصل معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے فارم میں آ گئے ہیں۔ اب آپ نے آپ کیا کرنے لگے ہیں، آپ سب چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لینے لگے ہیں۔ یہ ایمپرر کا کارڈ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بادشاہ، شہنشاہ۔ تو آپ ایک شہنشاہ بن گئے ہیں، آپ نے ساری چیزوں کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ہے۔ اچھا، یہ کام بھی میں نے ایسے کرنا ہے، یہ کام ایسے کرنا ہے، آپ فلانے اب یہ چیز ایسے ہو جائے گی، ایسے کرنی ہے، سوچ سمجھ لیا آپ نے، سب کچھ کر لیا، آپ ایک ایمپرر فارم میں آ گئے ہیں، اپنے سارے گھر والوں کو اپنے انڈر کر لیا ہے۔ تو ہاں، یہ ایک ایسی سچویشن آ رہی ہے آپ کے اوپر جس میں آپ کو بہت عقل مند کر دیا، یعنی کہ ایمپرر کے ساتھ فوراً ہی کنگ آف سورڈز، تو ہاں اس نے آپ کو بہت عقل مند کر دیا ہے، بہت، یعنی کہ عقل مند تو بندہ پہلے ہی ہوتا ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ کچھ پرتیں کھلتی ہیں، تو آپ کی وہ پرت کھل گئی ہے، اور آپ کو مزید سمجھ آیا، نظر آیا کہ میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں ہے۔ آپ ہر چیز کو بڑے غور سے، بڑے طریقے سے ڈیپتھ تک، اس کے تہ تک جا کے دیکھ رہے ہو کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے، کیسے آگے بڑھنا چاہیے، کسی سے کوئی بات کرنی ہے، کسی کے ساتھ کوئی سلوک کرنا ہے، کہ کسی نے آپ کا دل توڑا، آپ کے ساتھ دھوکہ دیا، یا پھر جو بھی کوئی سچویشن ہے، اب آپ نے کیسے سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے۔ آگے آ رہا ہے کنگ آف کپس۔ واو، آپ بڑے پیار محبت کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، یہاں کوئی زندگی میں آپ کی کوئی نیا بندہ آ رہا ہے جو کہ آپ کو پیار دے گا، آپ کو سنبھالے گا، ہاں کچھ اس قسم کا بندہ۔ تو ادھر ایریز اور لبرا اور کینسر کی ریڈنگ آ رہی ہے، ہو سکتا ہے یہ کوئی بندے ہیں آپ کی زندگی میں، تو یا پھر لیو بھی ہو سکتا ہے کوئی، لیکن یہ چاہے کچھ بھی ہے، لیکن آپ کی زندگی میں کوئی بندہ آ رہا ہے، اور آپ کا اپنا حالات وہ انشاءاللہ درست ہو جائیں گے۔ مجھے جہاں تک لگ رہا ہے آپ کے حالات درست ہو جائیں گے، یا ایٹ لیسٹ آپ کے اپنے گھر میں آپ کا پیار محبت، آپ کی ایک دوسرے کے ساتھ چاہت بڑھ جائے گی، آپ ایک دوسرے کی طرف زیادہ خیال دینے لگو گے، ایک دوسرے کو زیادہ سوچو گے، ایک دوسرے کی تسلی دو گے، مدد کرو گے، مل کے آگے بڑھو گے، ٹھیک ہے نا۔ ہاں جی، یہ 10 آف کپس، یعنی کہ ہاں پیار محبت، خوشیاں، ایک دوسرے کے لیے سوچنا، جذبات زیادہ ابھر آئے ہیں، آپ اپنے مشکل وقت سے نکل جاؤ گے، شکر اللہ، الحمدللہ۔ کرونا میں کسی کی ایسی ریڈنگ آ جائے تو بہت ہے، آپ اپنے مشکل وقت سے گزر جاؤ گے، اللہ رحم کرے۔ اگر کوئی آپ کا بیمار ہے یا آپ بیمار ہو تو آپ صحیح ہو جاؤ گے، صحت پالو گے۔ نمبر 2، جو بھی پرابلم آپ کو آ رہی ہے،
وہ آپ اس میں سے نکل جاؤ گے. مشکل وقت آتا ہے تو ٹھہرتا ہے، لیکن اللہ جس کے ساتھ ہے اس کا وقت نکل جاتا ہے اور وہ سکون پا لیتا ہے. آپ اس وقت اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہے ہو، اپنی چیزوں کو، اپنی زندگی کو. آپ یعنی کہ آپ کے لیے کہا جا رہا ہے آپ ہتھیار مت ڈالو، آپ امید مت چھوڑو. آپ کے لیے اس کارڈ میں یہ کہا گیا ہے آپ یعنی کہ جیسے ہو ٹھیک ہو، اور آپ کے لیے مدد آئے گی، آپ کی مدد کی جائے گی، آپ کے برے حالات سنور جائیں گے. ہاں، اس دوران آپ کے یا تو اندر کچھ کشمکش چلے گی کہ کیا کروں، کیسے کروں، یا پھر آپ کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا کرو گے، گھر کے حالات صحیح نہیں، کوئی مسئلہ ہے تو آپس میں ایک دوسرے سے تھوڑی بات چیت ہو جاتی ہے، یا کسی اور بندے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی بات ہو کسی معاملے میں. یا پھر یہ زیادہ تر جو مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کے اندر کشمکش چل رہی ہے، آگے کیا کروں، آگے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کروں گا. لیکن کیونکہ اور آپ اس چیز کو چھوڑ نہیں پا رہے ہو، جو بھی مسئلہ ہے، شاید یہ 3 پارٹی کا مسئلہ ہے کہ کوئی بندہ آپ کی زندگی میں آ گیا جو آپ کو تنگ کر رہا ہے یا کس طرح سے. تو لیکن جو ہے نا آپ اس چیز کو چھوڑ نہیں رہے ہو. آپ کے لیے ایک ایڈوائس ہے کہ غریبوں میں جس کی جتنی مدد ہو سکتی ہے، چاہے ایک روٹی ہی دے سکو یا آدھی روٹی دے دو، تو آپ کسی کی مدد کرو. ٹھیک ہے نا؟ آپ کو خود مدد کی ضرورت ہے یا آپ کسی کی مدد کرو. پھر وہی آ گیا 3 آف ارتھ کہ آپ کسی کی مدد کرو یا آپ کو کسی مدد کی ضرورت ہے. لوگوں کے ساتھ مل کے چلو، مل کے رہو اور آگے بڑھو، کیونکہ اس وقت سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. جو حالات چل رہے ہیں سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے. دوسروں کے سہارا بنو خود اور دوسروں کو اپنا سہارا بناؤ. ضد چھوڑ دو. جو کوئی آپ ضد کر رہے ہو، جس چیز کو آپ لے کے بیٹھے ہوئے، یہ ابھی ایکنگ کا کارڈ یہی ہے کہ ہینگڈ مین ہوتا ہے اصل میں، جو عام ڈیکس میں ہوتا ہے، عام جو ان کارڈز میں ہوتا ہے وہ ہینگڈ مین ہے. یعنی کہ ضدی بندہ، جو بندے کو، جو کسی بھی سچویشن کو، کسی بھی معاملے کو الٹی نظر سے دیکھتا ہے، وہ سیدھی نظر سے نہیں دیکھ رہا. تو یہ کام چھوڑ دیں، حقیقت دیکھیں. حقیقت کیا ہے؟ یعنی کہ ہو سکتا ہے کہ اگر کسی نے آپ سے لڑے ہیں تو یہ بات نہ ہو کہ وہ آپ سے لڑے ہیں، کوئی آپ کو سمجھانا چاہتے ہو، آپ سمجھ رہے ہیں مجھ سے لڑ رہے ہیں. بعض اوقات بندہ جب باتوں میں آتا ہے تو اپنے اندر غلط احساسات بٹھا لیتا ہے کہ نہیں یہ تو مجھ سے لڑ رہا ہے. ایسا کوئی نہیں ہے، کیونکہ ویری نیکسٹ آپ کے ساتھ کارڈ آ رہا ہے. اس چیز کو اپنی زندگی سے جانے دو. جو بھی چیز غلط ہے، نقصان دہ ہے، اس کو اپنی زندگی سے نکال دو. کوئی اگر انسان تو اس کو بھی، لیکن انسان تو مجھے یہاں پر نہیں لگ رہا کہ کوئی ایسا ہے. لیکن ہاں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں ایسا چکر چل رہا ہے کہ 3 بندے ہیں، یعنی کہ ایک میاں اور 2 بیویاں، یا بیوی کا کہیں اور بھی دھیان ہے تو وہ ایسے چیزیں اپنے ذہن سے نکالتے ہیں. لیکن جو ہوتے ہیں نا غصے والے حالات، نہیں، اس میں بندے کو غصہ آتا ہے کہ پیسے نہیں آ رہے، میں کیا کروں گا، آگے کیا ہوگا. لیکن اس کے لیے اپنے پیاروں کو تکلیف پہنچانے سے کی کیا ضرورت ہے؟ ٹینشن آپ کو بھی ہے، ٹینشن ان کو بھی ہے، اور آپ کو ٹینشن میں دیکھ کے ان کو ڈبل ٹینشن ہو جاتی ہے. تو کیونکہ ظاہر آپ تو اپنا اظہار کر دو گے، وہ کیا کریں گے، کیسے اظہار کریں؟ اپنے اندر لے کے گھلتے رہیں. بچے ہوتے ہیں ساتھ، بچے اپنے اندر گھلتے ہیں. تو اس لیے جو ہے اس کو دیکھ کے چلیں. آگے آپ کے لیے کارڈ آ رہا ہے ڈاگ کا. یعنی جو کوئی بھی ہے آپ کے ساتھ، وہ آپ کے ساتھ بہت وفادار ہے. اس کا دل نہ توڑیں، اس کے ساتھ مل کے چلیں، اس کو اپنے ساتھ لگا لیں. یہ ایسا بندہ ہے جو آپ کے لیے آپ کے لیے اپنی جان بھی دے سکتا ہے اور کسی کی جان لے بھی سکتا ہے. تو ایسے بندے کو اپنے ساتھ لے کے چلیں. آگے آپ کا کارڈ آ رہا ہے، جی ہاں، آپ کی زندگی میں کوئی خطرہ آ رہا ہے اور اس کی طرف آپ کو دھیان دینا پڑے گا. اگر آپ دیکھیں اس وقت حالات ایسے جا رہے ہیں، پیسوں کے لیے باہر نکل رہے ہیں، تو یہ میں نہیں کہوں گی کہ نہ نکلیں، لیکن اپنے ہاتھ میں گلوز پہنیں، چہرے پہ کوئی ماسک لگائیں، کوئی کپڑا باندھ لیں اور اپنے سر کو ڈھکیں، اپنے جسم کے زیادہ تر پارٹس ڈھکیں. جوتا کچھ ایسا پہنیں جو کہ بند جوتا پہنیں، یا پھر ساکس ایٹ لیسٹ پہن لیں، کچھ ایسا کر لیں. اور گندگی کے بیچ میں سے یا زیادہ لوگوں میں سے ٹکرا کے نکلنے کی کوشش مت کریں. لگ رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ رحم کرے کوئی مسئلہ آ جائے. بیماری ہے، بیماری میں کوئی بیماری بھی آ سکتی ہے، کوئی ٹینشن آ سکتی ہے، کوئی کچھ اور مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی لڑائی ہو سکتی ہے، کچھ ہو سکتا ہے. تو اگر کچھ بھی ایسا مسئلہ آپ کی زندگی میں آتا ہے تو آپ جو ہیں پلیز جو ہر چیز کو دھیان سے دیکھ کے کریں. آپ کو پہلے بتایا جا رہا ہے، آپ کو پہلے یہ مدد آ گئی اگر آپ نے یہ دیکھ لیا ہے کہ بھئی آپ کو جو ہے نا اس چیز سے دیکھ کے سوچ کے سمجھ کے چلنا ہے. ورنہ پھر ٹینشن آئے گی، شکر ہے نکل جائے گی، لیکن آئے گی ضرور. اور ٹینشن کے ساتھ جو ہوتا ہے نا ڈر ضرور، یعنی ذرا ٹینشن ہے تو بندہ کہتا ہے کہ اس کا کیا حل ہوگا.
دیکھیں یہاں پر پھر نیو لو آیا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ ہاں آپ نے کوئی ایسا ہی مسئلہ کیا ہوا ہے اپنے ساتھ کہ کوئی دوسرا بندہ اپنے لائف پارٹنر کے علاوہ آپ نے کوئی دوسرا بندہ اپنے ساتھ لے کے چلا ہوا ہے، تو ہو سکتا ہے آپ کا لائف پارٹنر آپ کو چھوڑ جائے. تو ہاں تو کوئی دوسرا بندہ آئے گا جو آپ کی اس چیز کو، یعنی جو کہ آپ کی زندگی میں داخل ہوا، یا پھر آپ اس بندے کی وجہ سے آپ کی زندگی میں کوئی لڑائی جھگڑے ہو سکتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ایسی سچویشن میں تو ہوتے ہیں. آپ کو وہ بندہ نکال دینا اپنی زندگی سے جو آپ کے زندگی میں آپ کے لیے بہتر نہیں ہے. آپ کے لیے یہاں بھی کارڈ آیا ہے، یہاں بھی ہے کہ بھی وہ چیز زندگی سے نکال دو جو آپ ضدی بنے ہوئے ہیں، آپ ڈٹے ہوئے ہیں کہ میں نے اس بندے کو لانا ہی لانا ہے اپنی زندگی میں، چاہے وہ میرا گھر تباہ کر دے، چاہے وہ میری زندگی توڑ دے، مجھے قتل کر دے، میں نے اس کو لانا ہے یا پھر میں نے اس بندے کے ساتھ رہنا ہے. تو آپ ایسی ہر چیز چھوڑ دو، وہ چیز اپنی زندگی سے نکال دو جو آپ کے لیے فالتو ہے، جو آپ کو نقصان پہنچا رہی ہے. ضدی مت بنے، ضدی مت بنے. اس چیز کو سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے، کیا چیز آپ کے لیے بہتر ہے. تو یہ آپ کے لیے آج کی ریڈنگ تھی. پلیز شیئر، لائک، سبسکرائب اور بیل آئکن کو ضرور پریس کیجیے گا. سبسکرائب کیجیے اور جو ہے اس کو لائک کیجیے، اس سے ہمیں خوشی ہوگی. تو آپ کی اتنی مدد کر رہے ہیں، آپ کو بتا رہے ہیں، آپ کو سمجھا رہے ہیں کہ بھئی آپ کو آگے کیسے چلنا چاہیے کیسے نہیں. تو اس سے آپ لوگوں کو بہت مدد ملے گی. لیکن یہ ہے کہ ساتھ میں ہمیں بھی ذرا لائک وغیرہ کر دیں تو ہمیں اچھا لگے گا. تو یہ آپ کی آج کی ریڈنگ تھی. تو آپ کے لیے بڑی دعاؤں کے ساتھ اللہ حافظ. سوچ کے سمجھ کے چیزیں چلیے. اب ہم چاہتے ہیں اپنی جو ہے دوسری ریڈنگ کی طرف. آپ کے لیے ریڈنگ آ رہی ہے کہ جنہوں نے یہ نسوان والی چڑیا پسند کی تھی، آپ کے لیے آ رہی ہے کہ آپ کے لیے پیار بہت زیادہ ہے. ہو سکتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی لور آ جائے یا آپ کا پیار بڑھ رہا ہے. ادھر آپ کو کوئی چیز چھوڑنی پڑ رہی ہے، کوئی چیز چھوڑنی پڑے گی آپ کو، کچھ ہے جو چھوڑنا پڑے گا. اور یا پھر کوئی آپ کو چھوڑ کے چلا جائے گا. ہو سکتا ہے یہ جو بندہ آپ کے لیے پیار لے کے آ رہا ہے وہ آپ کو چھوڑ کے چلا جائے، یا پھر آپ کو کوئی چیز چھوڑنی پڑے گی، اپنا کوئی سوچ، کوئی خیال، یا پھر ہو سکتا ہے نوکری، یا بعض اوقات کچھ کوئی کہتے ہیں کہ فلانے رشتہ دار کو چھوڑ دو، شاید آپ کو یہ چھوڑنا پڑے. تو آپ کو، یا پھر آپ جب کسی کو چھوڑ کے جائیں گے تو آپ کے ساتھ ایسا ہوگا کہ آپ اکیلے رہ جائیں گے، کوئی آپ کے ساتھ نہیں ہوگا. یہ بلکہ آپ کو یعنی کہ آپ کسی چیز پہ اڑے ہوئے ہیں، آپ ضد کر رہے ہیں کہ میں نے یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، یا تو کسی کو چھوڑنا ہے یا کسی کو پانا ہے. آپ اس چیز سے ڈر رہے ہیں کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ پھنسے ہیں. پر آپ پھنسے نہیں ہوئے، تو آپ آزاد ہیں. لیکن آپ کو لگ رہا ہے، آپ کو ایسا لگ رہا ہے یہ چیز مشکل ہے، لیکن مشکل کوئی نہیں ہے، اتنی آسان ہے. آپ کو کوئی بندہ یعنی کہ بہت پیار دے گا. ہو سکتا ہے آپ کے ابو آ جائیں آپ کو ملنے کے لیے. ہم لوگوں کو ڈر تو ہوتا ہے کہ ہمارے بچے کیسے ہیں، یا ان کی کال ہے، یا کوئی ایسا آپ کی پہلے ادھر لڑائی نہیں ہوئی. آپ ہو سکتا ہے وہ تو پہلے وقت میں ان کو اپنے کسی لور کی وجہ سے، بعض اوقات ہوتا ہے ایسے ہے کہ آپ کسی کو چاہتے ہو اور اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، آپ کے بڑے آپ کو منع کر دیتے ہیں اور آپ میں ان میں جھگڑا ہو جاتا ہے، تو آپ ان کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. اور پھر آپ یہ نہیں دیکھتے کہ وہ کیا چاہتے تھے، کیا کہتے تھے. آپ یہ دیکھتے ہو کہ نہیں ہمیں جو چاہیے تھا ہمیں وہی تو لینا تھا. تو اس طرح سے ریڈنگ ہے. اور یہ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگوں کے لیے ایسی بھی بات ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہو کہ میں ان سے نہیں مل سکتا، میں نہیں اب ان کی طرف جا سکتا، یہ تو سب ختم ہو گیا، ساری زندگی سب کچھ ختم ہو گیا، میں پھنس گیا ہوں، اب میں آگے نہیں بڑھوں گا. لیکن نہیں، وہ واپس آ رہے ہیں، یا ان کی کال آئے گی، ان کی طرف سے کوئی خبر آئے گی، وہ آپ کو خبر بھیجیں گے کہ بھئی نہیں بیٹا ایسی کوئی بات نہیں، زندگی میں سب کچھ ہوتا ہے، واپس آ جاؤ. یا پھر کوئی بندہ آپ کی طرف پیار کے ساتھ بڑھ رہا ہے. یہ آدمی کا کارڈ ہو سکتا ہے، کوئی آدمی آپ کی طرف بڑھ رہا ہے. آپ کی زندگی میں پہلے کوئی مشکلیں آئیں، آپ کو پیار نہیں ملا، آپ کو دھوکے ملے، آپ کو تکلیف ہوئی، آپ کو کوئی چھوڑ کے چلا گیا، اور آپ اس وجہ سے ایسے ہو گئے کہ آپ پیار کی طرف دھیان ہی نہیں دیتے. آپ صرف یہ جانتے ہو کہ زندگی میں ضروریات ہیں، لوگ ایک دوسرے کو چھوڑتے ہیں، زندگی بری ہے، اور آپ اپنی زندگی میں آگے نہیں بڑھنا چاہتے، کوئی شادی نہیں کرنا چاہتے، آگے نہیں بڑھنا چاہتے. یہ مختلف، اس میں مختلف لوگوں کے لیے مختلف باتیں ہیں، مختلف مشورات ہیں. تو جس کی زندگی میں جیسے ہو، کیونکہ یہ اوور آل اوپن ریڈنگ ہے، تو کسی ایک کے لیے پرسنل ریڈنگ نہیں ہے. تو اس لیے جو ہے مختلف لوگوں کی مختلف باتیں مجھے یہاں پر نظر آ رہی ہیں، مختلف واقعات نظر آ رہے ہیں.
تو جس کے لیے جو سوٹ کرتا ہے آپ نے، تو جن کے یہ ہیں کہ جن کے پیرنٹس واپس آ رہے ہیں، یا جن کا کوئی دوست واپس آ رہا ہے، کوئی چاہنے والا، یا آپ کی زندگی میں کوئی آ رہا ہے، تو کوئی یعنی ظاہر سی بات ہے کوئی ہے آگے آپ کے لیے ایسے آ رہا ہے کہ بڑے پیار کے ساتھ، بڑے ہی اس کے دل میں آپ کے لیے بڑا پیار ہے، بڑی چاہت ہے، آپ کے لیے بہت سوچتا ہے، آپ کی کیئر کرتا ہے، آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہے، آپ کو زندگی میں آگے لے کے جانا چاہتا ہے، وہ آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا، آپ کو کسی چیز کے سمجھنے میں، سمجھانے میں، کوئی فیصلہ کرنے میں آپ کی مدد کرے گا، وہ آپ کی مدد کرے گا، اور آپ کے لیے لائف ایسی ہو جائے گی، اس کرونا کے دوران آپ کی لائف ایسی ہو جائے گی جیسے کہ انجوائے ہو سکتا ہے، کسی کی شادی آ رہی ہے، آپ کو کارڈ آ گیا، اس میں آپ اپنے پرانے لوگوں سے بھی مل رہی ہے، پہلے آپ نہیں ملے، یا دوستی سے لڑائی ہو گئی، اب آپ کی دوبارہ سے دوستی ہو رہی ہے، کسی پارٹی، کوئی خوشیاں منانا، پارٹی کرنا، تو مزہ کرنا، کوئی اچھا وقت آ رہا ہے آپ کے لیے، اس کے ساتھ ہی پھر سے یہی چیز آ گئی، ہو سکتا ہے کہ یا تو کوئی آپ کو پھر سے اپنی زندگی سے نکال دے، پھر سے کوئی جھگڑا ہو گیا، لڑائی جھگڑا ہو گیا، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پیسوں کا کوئی مسئلہ ہو جائے، ظاہر ہے حالات ایسے چل رہے ہیں، پیسوں کا مسئلہ ہو جائے گا، اور ڈیفینیٹلی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے آپ کو پھر مدد بھیجی ہے، اور آپ کے بڑوں کی آپ کے ساتھ دعائیں ہیں، تو کوئی آپ کی مدد کرے گا، کوئی ایسا بندہ جو کہ اچھے دل والا ہو، جو کہ اپنے کام سے کام رکھتا ہو، اور جانتا ہو میں نے کیا کرنا ہے کیا نہیں، اور اپنی ذمہ داری کو نبھاتا ہو، اور ہاں اس کو یہ چیز نہیں کہ یعنی کہ ہو سکتا ہے اس بندے کو نا دعاؤں سے کوئی لگاؤ نہ ہو، وہ کہتا ہے جو بننا بندے نے اپنی محنت سے بننا، ہو سکتا ہے کچھ ایسا بندہ ہے، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی مدد آئے، اور آپ ایک بادشاہ بن جائیں، آپ کے پاس پیسے آ جائیں قدرتی طور پہ، یا یہ بندہ آپ کی مدد کرے، آپ کو مدد کرے آپ کے اس برے وقت میں سے نکالنے کے لیے، تو کوئی بڑی جلدی، بڑی تیزی کے ساتھ آپ کی طرف آ رہا ہے، کوئی عقلمند جس کو پتہ ہے کہ کس چیز کو کس طرح سے لے کے جانا ہے اور کیا کرنا ہے، اس کو ہر چیز کا علم ہے، تو وہ آپ کی طرف بڑھے گا، جی ہاں، آپ کی جو زندگی ہے آپ کی پیار بھری ہو جائے گی، آپ یعنی کہ جو کوئی چیز آپ کے پاس نہیں ہے وہ پوری ہو جائے گی، آپ کے سکون آ جائے گا زندگی میں، بچے بیوی سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ آرام سے رہ رہے ہیں، اور یہ ریلیشن شپ ایسی ہے، یہ رشتہ ایسا ہوگا جو کہ کیا کہتے ہیں اسے، جس کے اوپر آپ یقین کر سکتے ہیں، کہتے ہیں نا ایک کندھا مل گیا جس کے اوپر رکھ کے، اپنا سر رکھ کے تو آپ رو سکتے ہیں، اپنی دل کی بات کہہ سکتے ہیں، یہ ایک ایسی ریلیشن شپ ہوگی، کچھ لوگوں کے لیے ایسا بھی ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کی شادی کا معاملہ ہے، اور آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کرونا کی وجہ سے اب یہ نہیں ہو سکتا، لیکن ابھی بیچ میں ہی اسی دوران آپ کا کوئی کام بن جائے گا، اچھا، لو اینڈ پیشن، یس آپ کے لیے کارڈ آ رہا ہے، بالکل اس کے بعد آپ کے لیے کارڈ آیا ہے لو اینڈ پیشن، تو ایک منٹ اس کو ذرا اس کے ساتھ سیٹ کر دیں، تو آپ کے لیے جو یہ کارڈ آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں آپ کو بہت پیار ملے گا، آپ کو بہت چاہت ملے گی، جہاں جاؤ گے وہاں آپ کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا، آپ کو ویلکم کیا جائے گا، آپ کو آنا پسند کیا جائے گا، اب ہو سکتا ہے آپ کی شادی ہو سکتا ہے کہ آپ کے اگر آفس کے کوئی معاملات ہیں تو وہ بھی صحیح ہو جائیں، جس جگہ پہ بھی آپ سوچ رہے ہیں وہ آپ کا صحیح ہو جائے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو مدد کی ضرورت ہے، آپ کو چاہیے آپ اپنے فرینڈ سے مدد مانگیں، آپ ان سے کہیں کہ وہ آپ کی مدد کریں، یہاں بھی آپ کو مدد کا کارڈ آیا ہے، یہاں بھی آپ کو مدد آیا ہے، لیٹ یور فرینڈس ہیلپ یو، کہ بھائی اپنے دوستوں کو اپنی مدد کرنے دو، اور ان سے کہو، یا اگر وہ آپ کی کوئی مدد کرنا چاہتے ہیں تو ان کی مدد ایکسیپٹ کرو، یہاں پہ بھی وہ آپ کی مدد کریں، میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دیا ہے اس کے کارڈ کے آنے سے پہلے، شکر ہے کہ میری ریڈنگ اس طرح سے نکل آتی ہے، حالانکہ میں نے یہ کارڈ ابھی دیکھا نہیں تھا، لیکن مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ ہاں آپ کی کوئی مدد کرے گا، ہو سکتا ہے پیسوں کے معاملے میں آپ کی کوئی مدد کرے، تو ان کو مدد کرنے دیں، ان کو کرنے دیں جو وہ کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت آپ کو ضرورت ہے، اور اگر آپ اس پرسکون زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو ہاں اس وقت ان کی مدد لے لیں، بعد میں ان کو ان کی چیز واپس کر دیجیے گا، لیٹنگ گو آف کنٹرول ایشوز، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے آپ اللہ پہ چھوڑ دیں، تو اس کو نیچرلی کھلنے دیں جو بھی چیز ہے،
یعنی کہ ظاہر ہے کہ ایک دم سے یہ کورونا تو ختم نہیں ہوگا، یہ قدرت ہی ختم کرے گی تو ہوگا، ہم اس میں کوئی ہاتھ نہیں ڈال سکتے، کچھ نہیں کر سکتے، یہ کوئی مسئلہ بڑا ہے. تو دنیا گناہ کرتی ہے، عذاب آتے ہیں، اللہ ہم پہ رحم کرے. آپ بس یہ چیز آسانی سے نہیں ہوگی اگر آپ کی کوئی مدد کر رہا ہے، آپ کو کوئی پیار سے آپ کے پاس آ رہا ہے اور کوئی آپ کا بڑا یا کوئی بھی آپ کا چاہنے والا، تو اس کی مدد ایکسیپٹ کر لیجیے. اچھا ہاں، تو ادھر آپ کو کہا گیا ہے آٹم از مائی لاسٹ چانس. تو اس کا مطلب یہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو اپنی امید نہیں چھوڑنی چاہیے. نمبر 6 پیار کا نمبر ہے. اس میں پیار محبت ایموشنز آگے بڑھتے ہیں، یعنی کہ کیا کہیں کہ ایک دوسرے کی سوچ ملتی ہے، ایک دوسرے کے دل ملتے ہیں، ایک دوسرے کا چاہت بڑھتی ہے. اچھا، لیکن آپ کو یہاں پر کہا گیا ہے کہ اپنی امید مت چھوڑیں. امید چھوڑنے سے بندہ جو ہے، جو ہو رہا ہوتا ہے وہ کام بھی ختم ہو جاتا ہے، رک جاتا ہے اور نقصان ہی نقصان ہے. بہتر ہے آپ اپنی امید مت چھوڑیں، آپ اپنی امید کو قائم دائم رکھیں اور زندگی میں آگے بڑھیں. کیا کہتے ہیں اسے، جہاں خزاں آتی ہے نا وہاں پر بہار بھی آتی ہے. تو بہار کا انتظار کریں، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں بہار آئے گی. اگر یہ کارڈ آ گیا کہ اپنی امید کو مت کھوئیے گا تو آپ کی زندگی میں بہار آئے ہی آئے گی. دیر سویر ہو جاتی ہے لیکن آپ کو آپ کی چیز مل جائے گی، آپ کا کام آگے نکلے گا، آپ کامیاب ہو جاؤ. تو یہ اس کرونا کے دوران آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. کیا اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ ایسا یہ سچویشنز جو ہیں وہ سیٹ خراب بھی ہوئی ہیں اور سیٹ بھی ہو گئی ہیں. تو اکثر ہوتا ہے نا کہ جب ہم لوگ کسی سے لڑتے ہیں ویسے ایک دوسرے سے ملتے نہیں، لیکن کوئی ایسا وقت آتا ہے کہ جب کسی کی ضرورت ہوتی ہے تو ہمارے پیارے جو ہیں اس وقت ہمارے پاس واپس آ جاتے ہیں. تو ہمیں بھی ایسے ہی اس ریڈنگ میں ایسے ہی لگ رہا ہے. تو یہ کسی چند ایک بندوں کی ریڈنگ ہو سکتی ہے، ایک آدھ بندے کی، مجھے لگتا ہے زیادہ لوگوں کی نہیں ہے. یا اس میں کوئی اور اگر کسی کی شادی کا معاملہ کچھ ہے وہ ہو سکتا ہے کسی اور کا. تو لیکن آپ کے لیے یہاں پر خوشیاں ہیں، آپ آرام سکون سے جی سکتے ہو اور آرام کر سکتے ہو، یعنی کہ خوشی منا سکتے ہو. تو ٹینشن تو ہوتی ہے لیکن کوئی ایسا بڑا معاملہ نہیں ہے جیسے کہ یعنی کہ پائل نمبر 1 کی طرف تھا. اب پائل نمبر 2 اور پائل نمبر 1 کے ساتھ جو تھا ایسا معاملہ نہیں ہے، شکر الحمدللہ. تو آپ اس ریڈنگ کو شیئر، سبسکرائب، لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے. پلیز شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہماری محنت آپ کو پسند آتی ہے اور ہم اور مزید سے مزید خوشی کے ساتھ آپ کی یہ ریڈنگ لیں. تو یہ آپ کے لیے بڑے فائدہ مند ہوگی، بہت لوگوں کے لیے ہوتی ہے. تو اس میں بندے کو ایک مشورہ مل جاتا ہے کہ مجھے آگے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، کیسے ہو رہا ہے، اور میں اپنے آپ کو اس طرح سے پریپیئر کر لوں. مجھے یہ ریڈنگز بہت پسند ہیں کیونکہ اس سے مجھے تو ایٹ لیسٹ ایسے ملتا ہے کہ اچھا میں نے آگے کیا کرنا ہے، کیسے بڑھنا ہے اور کیا ہونے والا ہے، تو مجھے اس کے ساتھ کیسے پیش آنا چاہیے. کیا لڑکے تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ بندے لڑے گا تو یہی ہوگا، لیکن زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں بڑے طریقے سے اور اس کے سوچ سمجھ کے اس کے ساتھ چلنا چاہیے. لیکن مجھے بہت ساری چیزوں کا اس سے پتہ چلتا ہے. تو یہ بہت فائدہ مند ریڈنگ ہے. آپ اس کو لائک اور سبسکرائب کریں گے تو ہی میں آگے چلنے میں اب میرے لیے مدد ہوگی. تو ورنہ پھر بندہ ڈسہارٹیڈ ہو جاتا ہے تو بعد میں پھر نہیں دل کرتا ایسا کرنے کا. خیر، آپ کے لیے بڑی دعاؤں کے ساتھ وداع چاہتے ہیں. اللہ حافظ، خوش رہیے.